الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 168۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں قال نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوجبہ آپ کو اچھا لگتا تھا، التیمم دائیں جانب سے آغاز کرنا، فی تنعلہ اپنے جوتے پہننے میں، وترجلہ اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ اور طہارت حاصل کرنے میں۔ طہارت میں وضو بھی آ جاتا ہے اور غسل بھی آ جاتا ہے۔ وفی شانہ کلہ، یہ لفظ عام آگے ہیں، اور اپنے ہر معاملے میں، یعنی کپڑے پہننے ہیں، قمیص پہننی ہے، تو ہر معاملے کے اندر جو اچھے کام ہیں ان میں دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ تو یہاں پر وضو کا بھی ذکر آ گیا، اوپر باب بھی یہیں کام کیا ہے کہ وضو میں دائیں جانب سے آغاز کرنا اور غسل کرتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کرنا، اور اس حدیث میں لفظ طہور آیا ہے، طہور دونوں پر بولا جاتا ہے۔ وضو کو طہارت اصغر کہتے ہیں اور غسل کو طہارت اکبر کہتے ہیں۔ طہارت اصغر اس میں صرف ہاتھ پاؤں چہرہ یعنی آزاد دھوئے جاتے ہیں، اور طہارت اکبر میں پورے جسم کو دھو لیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے نا اس میں۔ تو طہارت اصغر چھوٹی طہارت، طہارت اکبر بڑی طہارت۔ تو اس میں دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، اور اس میں جو آیا کہ ہر معاملے میں وہ فی شانہ کلہ، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، اور جاتے وقت باہر وہ بایاں ہو، تو اچھا کام دائیں جانب سے۔ تو اہتمام کے ساتھ اور خیال کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ کس کس نے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھا، جن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں، جن کو یاد ہو۔ جن کو یاد نہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہوتا نا، رکھتے 2 ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، 4 ہو گئی ہیں، بس شروع کرتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، خود ہی رکوع ہو رہا ہوتا ہے اور خود ہی سجدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد، اہتمام، دماغ وہاں پر حاضر ہوگا تو پھر ہمیں یاد ہوگا۔ ہم چل کہیں اور رہے ہوتے ہیں اور سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، جیسے طلبہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پہنچے کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ جب سارے کام کریں گے تو پھر یاد ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تمام اعمال کو اتقان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔